میری ایک ہی بڑی بہن تھیں، ان کا نام نسیم تھا۔ ہم انہیں نیما باجی کہا کرتے تھے۔ نیما باجی پڑھی لکھی نہ تھیں، جبکہ میں اسکول جایا کرتی تھی۔ میں نے 8ویں تک تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد مجھے بھی والدین نے گھر بٹھایا۔ نیما باجی ہمارے ایک رشتے کے کزن سے پیار کرتی تھیں۔ انجم ان کا نام تھا۔ انجم بھائی بھی چاہتے تھے کہ ان کی شادی باجی سے ہو۔ ان دنوں وہ میرے بھائی سے ملنے کے بہانے ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ ہم لوگ سلام دعا کر کے ان کے سامنے سے ہٹ جایا کرتی تھیں، مگر جب موقع ملتا وہ اپنا محبت نامہ باجی کو تھما جاتے تھے۔ باجی ان پڑھ ہونے کی وجہ سے یہ خط مجھ سے پڑھواتی تھیں، پھر جواب بھی مجھ سے ہی لکھواتی تھی۔ پھر جب انجم بھائی آتے، انہیں خط کا جواب بھی کسی کتاب میں اور کبھی چائے کی پیالی دینے کے بہانے سے ٹرے کے پیچھے رکھ کر مل جاتا تھا۔ انجم بھائی نے کافی پاپڑ بیلے، تب کہیں جا کر ان کو باجی نیما کا رشتہ نصیب ہوا اور دونوں کی کشتی کنارے لگی۔ ان کی شادی کے بعد مجھے یہ احساس ہوا کہ ایک انوکھا کھیل جو گھر میں چپکے چپکے کھیلا جا رہا تھا، وہ ختم ہوا تو میں بیکار سی ہو کر رہ گئی۔ ایک دلچسپ مصروفیت میں باجی نے مجھے الجھا رکھا تھا۔ ان کے جاتے ہی شدید احساس تنہائی نے گھیرا۔ جی چاہتا کہ اب میں بھی کسی کو خط لکھوں اور پیار بھرے جملوں سے لبریز جواب چھپ چھپ کر پڑھوں۔ ناصر کے گھر والے انہی دنوں ہمارے پڑوس میں آ کر آباد ہوئے۔ ناصر اچھا لڑکا تھا، وہ مجھے پہلی نظر میں ہی اچھا لگا، مگر ہمارے گھر کا ماحول خاصا سخت تھا۔ مشرقی روایات کی پابندی شدت سے کی جاتی تھی۔ میں ناصر سے ملنے اور بات چیت کرنے سے مجبور تھی۔ کھڑکی کے پردے کو ذرا سا سرکا کر میں اسے دیکھ لیا کرتی تھی۔ ان کے گھر کی کھڑکی اور ہماری کھڑکی کے درمیان ایک پتلی سی گلی تھی۔ یہی گلی بعد میں ہماری محبتوں کی امین بنی۔ ناصر گلی میں آ جاتا تو میں اس کی جانب خط پھینک دیتی تھی۔ ایک دن ناصر کی ماں نے مجھے اس کھڑکی سے جھانکتے اور ناصر کو گلی میں کھڑے ہوئے اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ لیا اور آ کر میری ماں سے کہہ گئی کہ تم اپنی لڑکی کو سمجھا رکھو، ناصر کی منگنی میری بہن کی لڑکی سے ہو چکی ہے۔ امی نے میری خوب خبر لی اور یہ بھی کہہ دیا کہ یاد رکھنا، اگر تم باز نہ آئیں تو میں تمہارے والد کو بتا دوں گی، پھر مجھے کچھ مت کہنا۔ میں رو دھو کر چپ ہو گئی۔ 2 سال بعد ناصر نے تعلیم مکمل کر لی اور ایک محکمہ میں افسر ہو گیا۔ اب میری ماں کا بھی دل چاہتا کہ کسی طرح میری بیٹی کے لیے اس افسر کا رشتہ آئے۔ اچھے رشتے آسانی سے کہاں ملتے ہیں، جو رشتے آ رہے تھے وہ اس قابل نہ تھے کہ میرے لیے ان پہ غور ہوتا۔ خبر سنی کہ ناصر کی شادی ہو رہی ہے، پھر اس کی شادی کا کارڈ اس کی ماں خود آ کر ہمارے گھر دے گئی، مگر میری امی شادی میں نہ آئیں۔ ناصر کی دلہن بیاہ کر گھر آ گئی۔ بس کیا بتاؤں اس روز دل پر کیا گزری۔ میں تو خوب ہی پھوٹ پھوٹ کر روئی، کیونکہ ناصر ابھی تک میرے خوابوں کا شہزادہ تھا۔ ان دنوں باجی نیما دوسرے بچے کی پیدائش کے وقت اللہ کو پیاری ہو گئی۔ انجم بھائی بیچارے اجڑ کر رہ گئے، اوپر سے 2 ننھے منھے بچوں کا بوجھ بھی باجی انہی کے قدموں پہ چھوڑ گئی۔ باجی کا بڑا بیٹا گڈو 2 سال کا تھا اور چھوٹا تو صرف 1 دن کا تھا جب باجی فوت ہوئی تھی۔ دونوں بچوں کو انجم نے لا کر امی جان کو دے دیا کہ انہیں آپ سنبھالیے، میں ان کو کس طرح سنبھال سکتا ہوں۔ گڈو کو میں نے باہوں میں بھر لیا اور مننے کو امی جان نے گود میں چھپا لیا۔ ان بچوں کی وجہ سے ہمارا انجم سے ناتا برقرار تھا۔ وہ روز ہی ہمارے گھر آتے تھے۔ 2 سال گزر گئے۔ ایک دن انجم نے امی جان سے دل کی بات کہہ دی کہ میں آپ کے گھر سے ایک بار وہی ناتا جوڑنا چاہتا ہوں جو نیما کی وجہ سے تھا۔ بچوں کو صرف خالہ ہی ماں کا پیار دے سکتی ہے، آپ سمینہ کا رشتہ مجھے دے دیجیے۔ ان کی التجا پر امی ابو نے بھی ہمدردی سے غور کیا، کیونکہ انہیں بھی اپنے 2 ننھے منھے نواسوں کا مستقبل عزیز تھا اور وہ انہیں سوتیلی ماں کی دست برد سے محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ بے شک مجھے بھی بھانجے بہت عزیز تھے، لیکن میں انجم بھائی کو بھائی ہی کی جگہ سمجھتی تھی۔ باجی کی وجہ سے انہیں جس احترام کے رشتے پر فائز رکھتی تھی، وہ اب تک میرے ذہن میں برقرار تھا۔ میں کسی طرح بھی انجم سے شادی پر خود کو آمادہ نہ پاتی تھی۔ میں نے اس بات کی شدید مخالفت کی، لیکن امی جان نے ایک نہ سنی۔ انہوں نے ابو کو بھی قائل کر لیا اور میرا رشتہ انجم سے کرنے پر اصرار کرنے لگی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کافی عرصے سے میرے لیے کوئی رشتہ نہیں آ رہا تھا۔ اللہ کو نہ جانے کیا منظور تھا کہ ادھر ناصر کی بیوی روٹھ کر میکے چلی گئی۔ بات زیادہ بڑی اور
नौबत तलाक तक पहुंच गई। सुना है कि नासिर तलाक नहीं देना चाहता था। लड़की वालों ने केस कर दिया तो उन लोगों ने तलाक भिजवा दी। इस वाक़े का नासिर के दिल को बहुत रंज हुआ। वो अब माँ को कहता था कि तुम्हारी ज़िद की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जबकि मैं तुम्हारी भांजी से शादी से पहले ही मना कर रहा था। अब देख लिया तमाशा। शायद नासिर के दिल में अभी तक मेरे लिए गुंजाइश मौजूद थी कि उसने अपनी माँ को मजबूर किया कि वो मेरा रिश्ता मेरे वालिदैन से मांगे। उसने माँ से कहा कि पहले एक बार मैंने आपकी बात मानी थी, तो अब मेरी पसंद की लड़की से मेरी शादी करके देखिए। बेटे के मजबूर करने से नासिर की माँ हमारे घर रिश्ता मांगने आई। वो तो मैं रो रो कर हलकान हो रही थी कि मैं हरगिज़ बहनोई से शादी ना करूँगी। वालिदैन मेरी हालत देखकर गुमगों की कैफियत में थे, जबकि अंजम भाई मुसलसल मेरे वालिदैन पर दबाव डाल रहे थे कि मेरे बच्चों की खातिर समीना का रिश्ता मुझे दीजिए। तंग आकर मेरी माँ बोली, हम ज़रूर ये रिश्ता तुमको देते, मगर क्या करें, समीना खुद नहीं मानती, क्योंकि वो नासिर को पसंद करती है और अब नासिर की वालदा भी इस रिश्ते के लिए इसरार कर रही हैं। हमसे एक बेटी तो मौत ने छीन ली, दूसरी की खुशियों का खून करने का हौसला अब नहीं है। इसके साथ ही उन्होंने मेरा रिश्ता नासिर से तय कर दिया। अंजुम भाई अपनी इस शिकस्त पर बौखला गए। पहले तो वो चुप रहे। इसके बाद जब इन्हें किसी तरह पता चला कि मैं और नासिर एक दूसरे को ख़त लिखते रहे हैं, उन्होंने नासिर के एक दोस्त से ये जिक्र किया कि शादी से कबल समीना भी ख़त लिखा करती थी, मगर उस वक्त ये नादान थी और मैं उसकी बड़ी बहन में दिलचस्पी रखता था, इसलिए मैंने इसके खतूत को कोई अहमियत ना दी। अलबत्ता वो ख़त अभी तक मेरे पास पड़े हुए हैं। अंजुम का ख्याल था जब नासिर का दोस्त उसको ये बात बताएगा तो वो मुझसे शादी से इनकार कर देगा, लेकिन अफसोस अंजुम का ख्याल गलत निकला और नासिर ने मुझसे शादी से इनकार ना किया। हमारी शादी हो गई तो नासिर ने मुझसे पूछा, क्या शादी से पहले तुमने अंजुम को ख़त लिखे थे? मैंने कहा हाँ, मगर बाजी की तरफ से, क्योंकि नीमा बाजी पढ़ना लिखना नहीं जानती थी। नासिर ने मेरी बात का यकीन कर लिया और मुझे कुछ ना बताया। अलबत्ता ये बताया कि तुम्हारी बहनोई ने ये कोशिश भी की थी कि वो खतूत देख लूँ, मगर मैंने इन तहरीरों को देखने से इनकार कर दिया है। जब मुझे नासिर से सूरत हाल मालूम हुई तो मुझे अंजुम भाई की ज़हनियत पे बहुत अफसोस हुआ। उनकी जो इज़्ज़त मेरे दिल में थी अपनी मरहुमा बहन और भांजों की वजह से थी, वो ख़त्म हो गई। अफसोस कि अंजुम भाई ने दूसरी शादी की हवस में मुक़द्दस रिश्तों का बेहतराम ना किया था। इस वजह से आज तक ना मैं अंजुम के सामने जाती हूँ और ना इनसे मिलती हूँ। मेरे वालिदैन भी इसके बाद अंजुम को पहली जैसी तकरीम ना दे सके। अलबत्ता उनसे नाता अभी तक बरकरार है, अपने नवासों की वजह से।